للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ قال، اللہ رب العالمین فرمائے گا، اس کے جواب میں اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئیں لیکن تو ان پر ایمان نہ لایا اور تو نے انہیں پس پشت ڈال کر ان سے منہ پھیرا، اسی طرح آج ہم تجھے آگ میں ڈال کر چھوڑ دیں گے اور تیرا حال پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرنے میں حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب دنیاوی عذاب کے مقابلے میں سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں آنے والی دنیاوی مصیبتوں، آلام، سیئات اور نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچتا رہے، کیونکہ جنت کو مصیبتوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے چھپایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا، تم جنت اور ان کی نعمتوں کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جب رب العالمین کی بارگاہ میں واپس آئے اور عرض کی، تیری عزت کی قسم، جو ان نعمتوں کے بارے میں سن لے گا وہ ان میں داخل ہوگا، یعنی جو جنت کی نعمتوں کے بارے میں دنیا کے اندر سن لے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کو پھر اللہ رب العالمین نے جنت کو مصیبتوں سے چھپا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، تم جنت کی طرف دوبارہ جاؤ اور اسے دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر جنت کی طرف گئے، لوٹے اور واپس آ کر عرض کی، اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم، یعنی تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ کیوں نہ داخل ہو سکے گا؟ کہ اس جنت کو مصیبتوں سے، آزمائشوں سے ڈانپ لیا گیا۔ جنت کے ارد گرد یعنی مصائب ہی مصائب ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، رات ختم ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیجا کہ جاؤ جہنم کو دیکھو۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر واپس آئے تو عرض کی، تیری عزت کی قسم، جس نے ان عذابات کے بارے میں سنا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے جہنم کو شہوتوں سے ڈانپ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جہنم کی طرف لوٹو اور اسے دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے، دیکھ کر آئے اور عرض کی، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی نہ بچے گا۔ یعنی جہنم کے ارد گرد شہوتیں، آسائش، آسانیاں، خواہشات، یعنی یہی چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھ دی تاکہ انسان دنیا کے اندر ایک آزمائش کے اندر مبتلا رہے، اور جو اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو ان آزمائش کے اندر پڑ گیا، ان کے پیچھے پڑ گیا، شہوتوں کی تکمیل، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے اندر پڑ گیا، تو گویا کہ وہ جہنم کے اندر پڑ گیا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
افلم یہدی لہم، تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی؟ ارشاد فرمایا کہ کیا کفار قریش کو اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے رسولوں کو نہ ماننے والی کئی قومیں ہلاک کر دی، جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں اور اپنے سفروں میں ان کے علاقوں سے گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ بے شک سابقہ قوموں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دینے میں ان عقل والوں کے لیے نشانی ہیں جو عبرت حاصل کریں اور سمجھ سکیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تکذیب اور ان کی مخالفت کا انجام برا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپیٹ جاتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے رب عز و جل کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے گی اور سابقہ امتوں کی طرح جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دینے والا عذاب ان پر نازل نہیں کیا جائے گا اور قیامت کے دن ان کے عذاب کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں دنیا ہی میں لپٹ جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ پر ایمان نہ لائیں گے تو ان پر دنیا میں ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا پچھلی امتوں کے کفار پر نازل کیا گیا کہ ان کے تمام بستیاں تباہ و برباد کر دی گئیں اور ان میں سے کوئی کافر زندہ نہ بچے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان جھٹلانے والوں میں سے بعض کفار ایمان لے آئیں گے اور اس لیے ان پر ویسا عذاب نازل نہ ہو سکا۔ یعنی اب جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر ایمان لے کر نہیں آئے، تو اللہ نے ان کو اجتماعی عذاب کے ساتھ ہلاک نہیں کیا۔ اللہ جانتا تھا کہ ان کی نسلوں میں سے ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ جانتا تھا کہ ان جھٹلانے والوں کی نسل میں کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، اس لیے اگر ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا تو وہ لوگ بھی ہلاک ہو جاتے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اور رات کے کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ۔ فاصبر علی ما یقولون، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جھٹلانے والوں سے عذاب مؤخر کر کے ہم نے انہیں مہلت دی ہے، یعنی جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں ہم نے ان کو فوراً عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا بلکہ ان سے عذاب کو مؤخر کیا ہے اور انہیں مہلت دی ہے۔ اب اگر یہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے تو ضرور عذاب میں مبتلا ہوں، اس لیے آپ ان کے دل ہزار باتوں پر صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو جائے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو۔ یہاں فرمایا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے رات کی کچھ گھڑیاں اور دن کے کناروں پر حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد کیا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تو اس سے مراد نماز فجر ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرو، حمد بیان کرو، تسبیح بیان کرو، اس سے مراد نماز ظہر اور نماز عصر ہے۔ اور سورج غروب ہوتے وقت یعنی نماز مغرب اور رات کے اندر اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرو، یعنی نماز مغرب اور نماز عشاء، یہ 5 نماز کے اوقات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ ان اوقات کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، لعلک ترضی، اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ۔
یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اوقات میں اس امید پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عطا اور اس کے انعام و اکرام سے راضی ہوں۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس امید پر اے نبی تم عبادت کرو، تسبیح بیان کرو کہ تاکہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ تو نماز ادا کرنا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے امور سر انجام دیتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی راحت بنتے ہیں، سکون بنتے ہیں، تو اللہ بھی ایسے احباب سے راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کامل اور اکمل طریقے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے اور نماز پانچگانہ کی ادائیگی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آمین۔